اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے ایام، چہلم کے ایام جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں، زائرین میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کا شوق اور زیارت کی تڑپ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں زائرین کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ زیارت کے کیا آداب ہیں، لہٰذا آج کی گفتگو کا عنوان آداب زیارت حضرت سید الشہداء ہے۔ تو عزیزان دیکھیں، ہماری کتابوں میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کے کچھ مخصوص آداب ذکر کیے گئے ہیں جو بہت زیادہ ہیں، تمام کو بیان نہیں کر سکتے۔ ان میں سے اہم آداب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور کچھ آداب ہم نے روایات کے ذیل میں بیان کیے ہیں جو روایات حضرت سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت اور عظمت کے عنوان سے ان دنوں میں ہم آپ کے لیے نقل کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو آداب ہم آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ترغیب دلاتے ہیں کہ زائر حسینی سفر زیارت کے آغاز سے پہلے 3 دن روزہ رکھے۔ جب 3 دن روزہ اس کے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال سے حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے خدا حافظی کرے۔ جب خدا حافظی بھی کر لی تو اب نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ، نہایت طمانینے کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت متواضع حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلے، اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تمام راستہ وہ ذکر خداوند متعال کو بجا لائے۔ جن اذکار کی تاکید کی گئی ہے ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ان اذکار کا مدام تکرار کرتا رہے اور ان کو اپنا ورد بنائے سفر زیارت کے دوران۔ عزیزان، اگر سفر زیارت طولانی ہے یا مختصر ہے تو یقینی بات ہے زائر کے اس سفر میں اس کو تھکاوٹ بھی ہوگی، خستگی بھی ہوگی، پسینہ بھی آئے گا، تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے روایت میں کہ خداوند متعال زائر حسین کے پسینے سے 70,000 ملائکہ کو خلق فرمائے گا کہ جو قیامت تک اس زائر کے لیے تسبیح اور استغفار کرتے رہیں گے۔ اس روایت کے سننے سے زائرین کے سفر کی تھکان خود بخود ختم ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین ابن علی کی زیارت کا ارادہ کرو تو محزون، دل شکستہ، مغموم، پریشان اور گرد آلود حالت کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کرو۔ کیوں ایسا کرو؟ کیونکہ حضرت سید الشہداء غم، حزن، پریشانی، گرد و غبار کے عالم میں بھوک اور پیاس کی شدت میں شہید کر دیے گئے۔ اب زائر حسینی، حائر حسینی میں خود کو حضرت سید الشہداء کی اس کیفیت کے مشابہ قرار دے جو حضرت سید الشہداء کی شہادت کے وقت کیفیت تھی، اور یہ عمل مستحب ہے اور اس کی نہایت تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ زائر حسینی سفر زیارت کے دوران اپنے ساتھ لذیذ قسم کے کھانے اور غذاؤں کو حمل نہ کرے، جیسے روسٹ مرغ ہو گیا، جیسے بریانی ہو گئی، اور اس قسم کی لذیذ چیزوں کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائے، کیونکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس زیارتی سفر پر لذیذ غذاؤں سے پرہیز کیا جائے۔ مرحوم شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زوجہ ان کی شہادت کے بعد آپ کے لیے باقاعدہ ہر روز عزاداری برپا کیا کرتی تھی، اور متعدد خواتین اس عزاداری میں شرکت کیا کرتی تھی۔ مخدومہ کی عزاداری اس قدر شدید تھی کہ ان کی آنکھوں کا
پانی اس عزاداری میں خشک ہو چکا تھا۔ کسی ہمسائے نے سیدہ کے لیے، اس مخدرہ کے لیے ایک مرغ بھیجا تاکہ وہ اس کو پکا کر اس کو کھائیں اور قوت پائیں اور اس جدید توانائی سے دوبارہ حضرت سید الشہداء کی عزاداری کو جاری رکھیں۔ جب مخدومہ کو علم ہوا کہ میرے لیے یہ چیز آئی ہے تو آپ نے پوچھا یہ کس لیے آئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ اس لیے آئی ہے تاکہ آپ اسے کھائیں، آپ کے اندر توانائی آئے، قوت آئے اور آپ اس توانائی اور قوت کے ساتھ دوبارہ بھرپور انداز میں حضرت سید الشہداء کی عزاداری کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم کسی شادی میں تو نہیں ہے جو ایسی چیز کھائے، ہم تو غم کی حالت میں ہیں، اور کنایتاً یہ بیان کیا کہ مغموم انسان لذیذ کھانے نہیں کھاتا، لہٰذا آپ نے اس مرغ کو واپس بھجوا دیا۔ تو روایات اہل بیت علیہ السلام میں زائر حسینی کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ دوران سفر زیارت لذیذ کھانے نہ کھایا کرے اور سفر زیارت میں نہایت ہی تواضع کے ساتھ چلے، تکبر کے ساتھ نہ چلے، حسد نہ کرے، دوسرے زائرین کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے اور حتی المقدور سفر زیارتی میں دوسرے زائرین کا خیال رکھے، ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کا سامان حمل کر سکتا ہو تو کرے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اور اس قسم کی روایات بھی ہمارے منابع روایی میں موجود ہے کہ اگر کوئی زائر کسی دوسرے زائر کی مدد نہ کرے تو حضرات اہل بیت علیہ السلام ایسے زائر کو اپنے اوپر جفاکش کے عنوان سے معرفی کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کربلا کے سفر زیارتی میں تیل لگانے سے ہمیں منع کیا ہے، سرما لگانے سے منع کیا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ آداب زیارتی میں سفر زیارتی کے دوران جب انسان کربلا پہنچے تو نہر فرات سے غسل کرے اور پھر ننگے پاؤں حضرت سید الشہداء کے حرم کی طرف بڑھے اور اس راستے میں وہ تکبیر اور تحلیل اور ذکر الہی کو انجام دے اور نہایت مغموم حالت میں حضرت سید الشہداء کے پاس پہنچے۔ البتہ بعض روایات اس موضوع کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں کہ انسان یولیدہ حالت میں، پریشان حالت میں، جو ہم نے اوپر پہلے درسوں میں یا بعد والے درسوں میں بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ زائر حسینی پریشان حالت میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کرے۔ میں سمجھتا ہوں ان دونوں روایات کو اس طرح سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ جب زائر پہلی مرتبہ اس سفر زیارتی کے بعد حضرت سید الشہداء کے حائر میں داخل ہو تو اسی طرح گرد و غبار اور پریشان حالت میں وارد ہو اور آ کر حضرت سید الشہداء کو اسی غم کی حالت میں سلام پیش کرے اور عزاداری کرے اور حضرت فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے۔ لیکن جب وہ دوبارہ اپنے ہوٹل سے یا اپنے گھر سے یا دوبارہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے آنا چاہے تو اب غسل زیارت کے ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہنے اور تمام آداب زیارتی کو بجا لائے۔ تو عزیزان مزید بھی اس قسم کے آداب ہمارے منابع روائی میں موجود ہیں، آپ ان کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں کہ ہم تمام آداب آپ کی خدمت میں بیان کریں، لیکن جو آداب آپ کی خدمت میں بیان کیے یہ جامع آداب ہیں، ان کی رعایت اگر زائر حسینی کرے تو یقیناً حضرات اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث بنے گا اور حضرت سید الشہداء سے مشابہت بھی اس کے وجود میں آ جائے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت اور عظمت کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کے لیے احادیث نقل کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔